بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ایک سیریل شروع کی ہے جس میں ہم آپ کو سعودیہ کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ میں جتنے تاریخی اور مقدس مقامات ہیں ان کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیلات اور وہ مقامات دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سیریل کا آغاز کی آج پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب دوست احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل اپنا سونا کشمیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور کبھی نہ بجنے والی گھنٹی کو بجا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ابھی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے جنگ احد کے بارے میں۔ جنگ احد یہ جبل احد کے مقام پر لڑی گئی، اس لیے جنگ احد کا نام دیا گیا۔ تو یہ جنگ 3 ہجری 15 شعبان کو لڑی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار مکہ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کہاں پر کیا جائے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا شہر سے باہر جا کر ان کو روکتے ہیں، اور زیادہ تر صحابہ نے کہا نہیں، ان کو شہر کے اندر ہی ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 1000 صحابہ کرام کا لشکر لیا اور کفار مکہ سے لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ احد کے مقام پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں پر پہلے سے ہی کفار نے اپنے خیمے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں ایک منافق عبداللہ بن ابی مقام شہداء سے واپس لوٹ گیا، یہ کہہ کر کہ میری بات نہیں مانی گئی اور مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا۔ تو اس کے بعد صرف 700 صحابہ بچے جو اس مقام پر پہنچے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی اپنائی اور 50 صحابہ کو، یہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو پہاڑی رما کہتے ہیں، اس پر 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیٹھا دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہاں پر جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے کفار کے قدم اکھڑا دیے اور مسلمان یہ جنگ جیتنے لگے۔ جب کفار کی جگہ چھوڑ کر بھاگنے لگے تو مسلمان ان کا بچا جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو اس پر پہاڑی پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں سے 40 صحابہ بھی نیچے اتر گئے کہ ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، اب ہم جنگ جیت چکے۔ تو 10 صحابہ نے یہ کہہ کر، جن میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، تو وہ اسی مقام پر بیٹھے رہے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اللہ پاک نے ان کو بھی بے پناہ جنگی صلاحیتیں دی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو ایک صحابہ کرام جن کو مکے کا شہزادہ بھی کہتے تھے، منصب بن عمیر، ان کی شکل بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو نعوذ باللہ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں پاک دڑ مچ گئی اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا اور ان کو بہت بے رحمی سے یہاں پر شہید کیا گیا۔ ان کے بعد ایک صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل ملائکہ کا لقب دیا گیا، ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ حالت جنابت میں تھے جب جہاد کا حکم ہوا، تو وہ اسی حالت میں جنگ کے لیے نکل پڑے اور یہاں پر وہ شہید ہو گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کی اجتماعی قبریں کی گئی، اسی مقام پر ان کو دفنایا گیا اور اس میں مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوا، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو مسلمانوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے۔
اور یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد شہدائے احد کے نام سے تعمیر کی گئی ہے، سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے، اور یہیں پہ وہ پہلے میدان ہوا کرتا تھا جس پہ وہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو آپ تمام حضرات سے اس امید کے ساتھ کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے چاہنے والوں اور گردنواں میں بسنے والے تمام لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک صبح طیبہ کو،